ارکان ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان 4 چیزوں سے. نمبر 1 فرشتے موجود ہیں. نمبر 2 فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر 3 بعض فرشتوں کے معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر 4 بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف 4 یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان 4 چیزوں سے لائی جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ نمبر 170 میں لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں. جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر 2 فرشتے نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بد عقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے. کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرہ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. 2 فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو 2 فرشتوں کے نام ہیں. اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے. ملک الموت کے نام سب. اسرائیل جو ہے یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات سے لیا گیا ہے. ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتاب ہے وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر اور نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں. مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. 2 فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ 2 فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروازہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے دروازے کا نام مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کو خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان.
کیسے لایا جاتا ہے؟ ان 4 چیزوں سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 3، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے۔ نمبر 4، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے، اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے۔ سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وقل، اور میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمنت، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں؟ اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا؟ جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ بقرہ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا تم لوگ یہ طمع کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے، سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد اللہ کی کلام یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے، جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بنیادی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، توحید عبادت۔ ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ مائدہ نمبر 48 میں 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے۔ قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے۔ کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ دوسرے نمبر پہ
قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے۔ ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادی طور پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے۔ الذکر میں وحی ہے، وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث۔ نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے، ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے، کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی۔ اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیانا لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالح قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے تبیانا لکل شیء ہے۔ آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے، ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے، تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ھدی للناس وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا۔ گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں، 2 آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں۔ دوسرا سوال چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی 4 چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے، ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے 4 کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں۔ یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے۔ رسولوں پر ایمان ان 4 طریقوں سے لایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے۔ نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہے، معروف ہے، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا۔ اور خاص طور پہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تک کی بند کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں، تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام اور نوح سے، وإبراہیم، اور ابراہیم سے، وموسیٰ، اور موسیٰ سے، وعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور 5ویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے 5 ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام. ان کو کہتے ہیں 5 اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اور یہ 5 ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبی، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں. اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے. جواب تو ہے، جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا بھی؟
بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑے، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ۔ جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں۔ نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج و ماجوج آئیں گے، عیسیٰ السلام نازل ہوں گے۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے۔ خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں۔ خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ سورہ فرقان نمبر 37 میں 37 میں نظر فرماتے ہیں۔ اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی، عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ جھٹلایا رسولوں کو، جس نے، یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، امر ہے، کرنا ہے۔ سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے۔ راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے۔ اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اس سے رک جاؤ۔ لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جو زنا کے، فوراً رک جاؤ۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا۔ نمبر 4، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو، فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی، پرم علیہ السلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ آل عمران نمبر 132۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی، اس کا عمل بھی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل۔ آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنوں سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر سورہ شورى کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریا انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں۔ بارک اللہ فیک وزادک اللہ علما وحرصا۔ دوسرا سوال بہنوں سے،
5 منٹ اندر جواب مطلوب ہے. درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فرشتوں پر ایمان. میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ 1 2 3 4 باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. اسپیڈ ذرا تیز سلو کر دوں تھوڑی سی. کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئیں؟ اس کو کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے. چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسان، حسن، بارک اللہ فیک. چلو. فرشتے موجود ہیں، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام اور ان کا کام. بارک اللہ فیک، زادک العلم حرصا. بارک اللہ. ادھر دکھاؤ. یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بیٹا بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جواب سنیں. کہتے 4 طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر 1 فرشتے موجود ہیں. نمبر 2 نوری مخلوق ہیں. نمبر 3 جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہے ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، 5 منٹ دیے گئے ہیں. 3 منٹ باقی ہیں. 2 منٹ ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی 4 طریقے ہیں. رول آف 4. اب تھوڑی توجہ فرمائیے. تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچائے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی. آخرت پر ایمان 4 طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1 قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر 2 بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر 3 حساب، اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان. سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے. برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قبر ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں 2 چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں، تو کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہے. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس
کریم کا کرم تو دیکھیے اب جل شانہ سبحانہ و تعالی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے. اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتاً کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کے آخری جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کیوں پناہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہے وہ؟ برزخ میں ہے. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث, دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. سور پھونکا جائے گا, پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا, وہ کہیں گے یا ویلنا, ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا, اے ہماری خرابی. من بعثنا, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے؟ من مرقدنا هذا, ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے. هذا ما وعد الرحمن, یہ وعدہ جو رحمان نے کیا. وصدق المرسلون, اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث, دوبارہ زندہ ہونا. نمبر 3 حساب, جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہے. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وہی آیت ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو. اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی بدی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائی کے دانے کے برابر. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان. جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے, مخلوق ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, اور سب جلدی کرو, الی مغفرۃ, رب کی مغفرت کی طرف, الی مغفرۃ من ربکم وجنت, اور اس جنت کی طرف عرضها, جس کی چوڑائی السماوات والارض, آسمان اور زمین کے مانند ہے. اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کی منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے, اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے. مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی. قیامت کے دن پر ایمان, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے, میں نے اختصار سے 4 چیزوں پہ بات کی ہے, وہی 4 یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں. دھواں, دجال, دابہ, خسف, مشرق میں زمین 10 خسف ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے. مشرق کی طرف سے خسف مغرب میں ہوگا, مغرب کی طرف سے خسف جزیرہ عرب میں ہوگا. اور عیسیٰ السلام کا نازل ہونا, یاجوج و ماجوج کا نکلنا,
آگ کا نکلنا یمن سے اور سورج مغرب سے نکلنا، یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی. جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی. اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہو. خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف فی جزیرۃ العرب، 3 خسف ہیں. والدخان اور دھواں، والدجال، دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، دابت کا نکلنا، یاجوج و ماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کے مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحج آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں. اور یہ معتزلہ اور قدریوں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کس نے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ کی چاہت ہے، ہماری چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا، میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتہ چلا ہے نا. تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدر میں تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے. انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے کرے گا کیا. اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے تو پہلے اللہ کے علم ہے یا پہلے کتابت ہے؟ علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اس علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے. سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے.
انشاءاللہ زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا وقت تو ہے, ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول, دل سے یقین, جسم سے عمل. جو فرمانبردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرمانبرداری سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیا شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے, آنکھوں پہ, گالوں پہ, لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. تو اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین, دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے, حصوں کے زیادہ ہونے سے, کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی رسول جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے, میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے, اوزاعی, ثوری, ولید بن محمد قریشی, یزید بن السائب, حماد بن سلمہ, حماد بن زید, سفیان بن عیینہ, آخر تک اتنے نام مدنی, باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے, ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول, دل سے اقرار, اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل, جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے, جو کوئی اور تعریف اپنی طرف سے لے کے آتا ہے, وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنت والجماعہ صفحہ نمبر 56 اور 57 میں. اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے, اور اس کی دلیل یہ پیش کی, سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو, لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل الايمان في قلوبكم, اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا. دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, آخر تک. اس سے مسلمان
اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں تو میرے لیے پیغام نہیں ہے، تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا ہے نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے ذکر ہے، تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے۔ اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ مختلف جواب ملے ہیں۔ اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے۔ ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو۔ فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے، اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا۔ اب جب ہم کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر الآیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے۔ یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں، تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے۔ آخر میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے۔ زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے۔ بارک اللہ فیک۔ آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ لکھ کے بھیج دیں۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں۔ کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ 4 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ نمبر 1 خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ، دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا گروہ معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہتے ہمیں نہیں پتہ، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے۔ تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے ہیں کافر ہے، معتزلی کہتے ہیں نہ کافر نہ مومن ہے۔ تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں
پکا مومن ہے، کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. رسول جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم رسول جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے. جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں، جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے. نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا. اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر قتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. وجزاکم اللہ خیرا.